اہل سنت الجماعت کی مشہور کتاب ہمارا اسلام، اس کتاب کا مختصر سا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کتاب حضرت شیخ الاسلام علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف لطیف ہے۔ یہ کتاب یعنی ہمارا اسلام بہت خوبصورتی کے ساتھ تعلیم و تربیت دیتی ہے۔ اس میں اسلامی عقائد، عبادت، مذہبی تعلیم صحیح سنی حنفی عقیدے کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ اس کا انداز بہت پیارا اور آسان ہے۔ سوال و جواب کے سلسلے کے ذریعے علامہ صاحب نے بہترین معلومات فراہم کی ہے۔ سوال کا جواب پڑھنے کے بعد جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہی سوال آگے لکھا نظر آتا ہے اور ساتھ میں اس کا بھی جواب۔ پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار رہتی ہے اور جلد ہی مضمون مکمل کرنے کا جی چاہتا ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ ہر موضوع کو پہلے بہت ہی آسان طریقے سے اور بنیادی باتوں سے شروع کیا گیا ہے اور رفتہ رفتہ موضوع میں پھر مزید معلومات دی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک مدرسے میں ہیں اور رفتہ رفتہ ترقی ہو رہی ہے۔ اسلامی بنیادی عقائد جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جن عبادت کا ادا کرنا مسلمان پر فرض ہے، ان سب کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیل ملت کا خطاب عطا ہوا۔ آپ علماء اہل سنت میں مشہور شخصیت ہیں اور ادبی میدان میں ایک بڑا نام ہے۔ آپ کی دوسری تصانیف میں کتاب موت کا منظر اور سنی بہشتی زیور شامل ہے۔ یہ تمام کتابیں عوام میں بہت مقبول اور لاکھوں لوگوں کو مستفیض کر چکی ہیں۔ یہ کتاب ہمارا اسلام خلیل ملت کی وسیع پیمانے پر علماء میں اور عوام میں مقبولیت ہے۔ سنی علماء نے اس کی خوب تعریف کی ہے۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کے بہت سارے مدرسوں کے نصاب میں شامل ہے۔ تنظیم مدارس الاسلام، اہل سنت پاکستان اور انجمن طلباء اسلام نے اس کتاب کو بہت پسند فرمایا ہے۔ 1955 عیسوی میں پہلی مرتبہ اشاعت کے بعد اس کتاب کو کئی مرتبہ شائع کیا گیا، جو کہ اس کتاب کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے۔ اس کتاب کا ہندی، انگریزی اور ڈچ زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، جو کہ اس کی مقبولیت کی ایک اور نشانی ہے۔ اس کتاب کو پہلی مرتبہ آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس کو غور سے سنیں، اپنے اہل و عیال و دوستوں کو سنائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ہمارا اسلام حصہ ششم پارٹ 6، خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خواہ برکاتی مہر روی علیہ الرحمہ۔ چھٹا حصہ، سبق نمبر 2، قرآن مجید۔ قرآن کریم کی حقانیت پر کیا کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم اپنی حقانیت پر خود گواہ ہے۔ قرآن کریم صاف اور واشگاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے اس بندے خاص پر نازل کی، تو اس جیسی کوئی ایک صورت تو لے آؤ۔ آیت کریمہ میں ایک نہایت پر زور اور دائمی چیلنج منکرین کو دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے خیال میں قرآن کریم محض انسانی دماغ کی بناوٹ ہے تو تم بھی انسان ہو، اور جب ایک انسان ایسی تصنیف پر قادر ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ چہ جائے کہ لائق و فائق انسانوں کا پورا ایک مجموعہ، اور وہ بھی علوم و فنون پر ناز رکھنے والے، مشرق و مغرب کے دانشوروں کا مجموعہ۔ قرآن کریم کا ایک سیدھا سچا دعویٰ یہ ہے کہ وہ انسان کا نہیں، خدا کا کلام ہے، اور اپنے اس دعوے پر دلیل اس نے کیسی قطعی اور عوام و خاص کی سمجھ میں آ جانے والی یہ پیش کر دی ہے کہ اگر کوئی اسے امکان بشری کے اندر سمجھتا ہے تو ذرا اس کا ادنا اور ہلکا سا نمونہ بھی سب کی متحدہ کوشش سے پیش کر دکھائے۔ یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور بلغاء کے لیے ہی نہیں بلکہ عرب و عجم کے سب منکرین کو دیا جا رہا ہے کہ معنی کی بلندی، مطالب کی جامعیت،
مضامین کی نظرت کے ساتھ ساتھ انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کا جامع نظام نامہ، مکمل وہمیہ گروہ ہر جہتی دستور عمل جیسے کہ قرآن کریم ہے، اور جو ہدایتیں اور بصیرتیں اس کی ایک ایک صورت کے اندر موجود ہیں، اگر تم اپنی متحدہ کوششوں اور جد و جہد سے اس کے مقابلے کی کوئی چیز پیش کر سکتے ہو تو لاؤ، دکھاؤ۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ صرف 3 آیت کی ایک مختصر صورت بنا کر قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دیتے، اور اس طرح قرآن، نبوت اور اسلام کی صداقت و عظمت کو یک لخت ختم کر کے بے کرشمہ منظر دکھا دیتے۔ لیکن 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کتنے نئے نئے مسلک روز پیدا ہو رہے ہیں، کیسی کیسی عزمیں روز جنم لے رہی ہیں۔ اپنے علوم و فنون پر ناز رکھنے والوں کو کیسا کیسا جوش اس وقت بھی آیا ہوگا جو آج بھی آ رہا ہے۔ شرق و غرب کے بدخواہ اپنے بے چین خواہشوں، لگاتار کوششوں اور جاں گزل کاوشوں کے باوجود اس چیلنج کا جواب آج تک نہ دے سکے، اور دنیا کے کتب خانے کتاب سازی کے اس عہد میں بھی اس چیلنج کے جواب سے خالی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ منکرین اسلام کی یہ خواہش قیامت تک پوری نہ ہو سکے گی۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید کی پیش کی ہوئی دلیل سے دنیا عاجز ہے تو یقیناً قرآن خدا کا کلام ہے، اور اب اس کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے ٹھیک دوپہر کے آفتاب کا انکار کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی حقانیت پر کچھ عام فہم دلائل بھی دیجیے تاکہ ایمان اور مستحکم ہو۔ قرآن کی حقانیت پر یہ پہلی دلیل، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید 23 سال کی مدت میں بتدریج سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ انہی الفاظ میں دنیا میں مشہور و محفوظ، زبانوں پر جاری، دلوں پر قابض ہے، جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائے تھے۔ اس کی صورتیں اور آیتیں تو درکنار، قرآن کریم کے ایک حرف، ایک نقطے کی طرف بھی یہ نسبت نہیں کی جا سکتی کہ ان میں تغیر و تبدیل واقع ہوئی ہے۔ اس پر دوسری دلیل، یہ کلام پاک دنیا کے ہر طبقے میں موجود ہے، دنیا کے ہر حصے پر کروڑوں اشخاص اس کی تلاوت کرتے اور ہر روز کم از کم 5 دفعہ اس کے مختلف حصوں کو ضرور پڑھ لیتے ہیں، جبکہ دلچسپ سے دلچسپ کتاب بھی 2-4 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد ناظرین کے شوق مطالعے کو چاٹ جاتی ہے اور اس میں وہ کشش فنا ہو جاتی ہے۔ تیسری دلیل، جب سے قرآن کریم کا نزول ہوا اس کا ظہور ترقی پذیر ہو رہا ہے، اس وقت سے لے کر جب اسے اکیلی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور پڑھا، لحظہ بہ لحظہ روز بروز اس کے ماننے والوں کی تعداد فزوں ہوتی جاتی ہے۔ کوئی ملک، کوئی موسم، کوئی رسم و رواج کسی جگہ کے ماننے والوں یا انکار کرنے والوں کے موافق یا ناموافق حالات اس کی ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ چوتھی دلیل، مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے غلط کیے گئے، اس کی پاکیزہ اور سیدھی سچی صاف تعلیم پر غلط حاشیے چڑھائے گئے، اس کے معنی و مفہوم کی غلط تعبیریں اور تعویلیں کی گئیں، لیکن کوئی تدبیر بھی اس کی اشاعت کو نہ روک سکی اور اس کی وسعت پذیر ترقی کو محدود نہ کر سکی۔ پانچویں دلیل، قرآن کریم جس زبان میں پہل جلوہ گر ہوا اسی میں اب تک موجود ہے، اور ایک عالم اس کی روشنی سے منور ہے، جبکہ دیگر تمام مقدس کتابیں، کیا توریت، کیا زبور، کیا انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام اس وصف سے عاری ہیں جس زبان میں وہ اتری تھی۔ آج دنیا پر اس زبان کا اور اس زبان کے جاننے والوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں، اگر کہیں ہے تو صرف برائے نام اور نہایت محدود سے محدود۔ اس پر چھٹویں دلیل، قرآن مجید ان سب اعتراض کو جو قرآن کے زمانے نزول میں لگائے گئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے خود بیان کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید اپنے لیے خود ایک سچی تاریخ بن گیا ہے جس میں تصویر کے دونوں رخ دکھائے گئے ہیں۔ قرآن عظیم نے اس بارے میں اپنی صداقت اور استحکام کے اعتماد پر جس جرأت سے کام لیا ہے، دنیا کی کسی اور کتاب سے اس کا ظہور نہیں ہوا۔ اس پر ساتویں دلیل، قرآن حکیم کی تعلیم ایسی زبردست صداقت لیے ہوئے ہیں کہ جن قوموں اور مذہبوں نے اسے علی الاعلان نہیں مانا
انہوں نے بھی قرآن مجید کی تعلیم کو لے لیا ہے، لے رہے ہیں، اور ہر ترقی یافتہ قوم مجبور ہے کہ اسے لیتی رہے۔ اس پر 8ویں دلیل، قرآن کریم مستقبل سے متعلق پیش گوئیوں کا اعلان فرماتا ہے، اور 1400 سال کا یہ طویل عرصہ شہادت دے گا کہ نزول قرآن پاک کے بعد سے آج تک ان میں سے کس طرح وہ پیش گوئیاں تمام دنیا کے سامنے حرف بحرف اور ہو بہو پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ عوام الناس کے لیے قرآنی تعلیم کی تحصیل کا صحیح راستہ کون سا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم اتارا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن عظیم میں نہ ہو، مگر ساتھ ہی فرما دیا وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کی سمجھ نہیں مگر عالموں کو، اس لیے فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر یہی نہیں کہ علم والے خود سے کتاب اللہ کے سمجھنے پر قادر ہو، نہیں بلکہ اس کی متصل ہی فرما دیا، جس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن عظیم آپ کی طرف اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں سے شرح بیان فرما دیں اس چیز کی جو ان کی طرف اتاری گئی۔ اللہ قرآن عظیم کے لطائف و نکات یعنی لطیف و دقیق باتیں تمام نہ ہوں گی۔ ان دو آیتوں کے اتصال اور باہمی ربط نے ترتیب وار سلسلہ کلامی الہی کے سمجھنے کا منظم و منتظم فرما دیا کہ اے جاہلو تم کلام علماء کی طرف رجوع کرو، اور اے عالمو تم ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھو تو ہمارا کلام سمجھ میں آئے۔ غرض عوام الناس پر ائمہ دین کی تقلید واجب فرمائی، اور ائمہ دین پر تقلید رسول لازم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقلید قرآن۔ تو عوام الناس کو فقہاء اسلام و علماء اکرام سے علم قرآن حاصل کرنا چاہیے کہ ان کی نگاہ بصیرت میں قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہیں اور قرآن احکام کی تشریح فرمانے والی احادیث مبارکہ بھی۔ تو جو ان فقہاء کا دامن چھوڑ کر از خود قرآن کریم سمجھنا چاہے گا گمراہی میں پڑے گا۔ قرآن حکیم اور احادیث نبی کریم میں باہمی کیا ربط ہے؟ قرآن حکیم صحیفہ ربانی ہے، خالق کائنات کا مبارک کلام ہے جو تمام انسانوں اور ہر زمانے کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ ایک عام قانون ہے جو دوامی طور پر ہمیشہ ہمیش کے لیے تا قیام روز قیامت نافذ ہے اور نافذ رہے گا، لیکن ہر قانون کے خاص قواعد ہوتے ہیں۔ مجمل احکام کے لیے خصوصی شکلوں اور صورتوں کا تعین کرنا لازم ہوتا ہے، تو آخری کتاب قانون اور مکمل صحیفہ ربانی کی تشریح اور اس کے قواعد کی تدوین و ترتیب بھی لازم تھی، ورنہ ہر شخص اپنی استعداد اور ہر زمانہ اپنے رنگ کے لحاظ سے ایسا عمل کرتا جس سے یکجہتی ختم ہو جاتی۔ اسی وجہ سے قرآنی احکام کی توازی و تشریح لازم آئی۔ ظاہر ہے اس کے لیے وہی عظیم ہستی موضوع ہو سکتی تھی جس کو خود خداوند تعالی نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن پہچاننے والے کے ہر قرآنی لفظ کو تو من و عن تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، لیکن وہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن بتلاتے ہیں اسی پہچاننے والے کی تشریح اور توضیح کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ غرض قرآن مجید کے مطالب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صرف قول سے، کبھی صرف فعل سے، اور کبھی ایک ساتھ قول و فعل دونوں سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا ترجمہ ہے نماز اس طرح پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا کیا تو ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، جس کا ترجمہ مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھو۔ اس لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت قرآن کے شاعری کی ہے۔ آپ قرآن کریم کے مجمل آیتوں کی تشریح اور مشکل آیتوں کی تفسیر کرتے تھے، اور اس حیثیت سے حدیث شرح و وضاحت قرآن حکیم کی اور حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مفہوم پر قرآن مجید نے اجمال یا تفسیر سے دلالت نہ کی ہو۔ حدیث اور فقہ میں کیا تعلق ہے؟ امام عارف باللہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ ربانی نے میزان شریعت الکبریٰ میں اس تعلق کو جا بجا تفصیل تمام سے بیان فرمایا ہے۔ از من جملہ فرماتے ہیں
کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شریعت سے قرآن عظیم کے مجمل امور کی تفصیل نہ فرماتے تو قرآن یوں ہی مجمل رہتا، اور اگر ائمہ مجتہدین حدیث شریف کے مجمل اور قابل تشریح احکام وغیرہ کی تفصیل نہ فرماتے تو حدیث یوں ہی مجمل رہتی۔ اور اسی طرح ہمارے زمانے تک اگر ائمہ دین کے کلام کی علماء متاخرین شرح نہ فرماتے تو ہم اسے سمجھنے کی لیاقت نہ رکھتے۔ علماء مابعد کا کلام ائمہ دین کے کلام کی تشریح ہے، اور ائمہ دین کا کلام حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کی توضیح ہے، اور احادیث نبویہ قرآن حکیم کی تفسیر وہ شرح فرماتی ہے۔ اس لحاظ سے فقہاء کرام اور ائمہ دین کے کلام کی حیثیت بواسطہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم ہی کی تشریح اور تفسیر اور توضیح ہے۔ اسی لیے علماء دین فرماتے ہیں کہ فہم قرآن کا یہ سلسلہ ہدایت رب العزت کا قائم فرمایا ہوا ہے۔ جو اسے توڑنا چاہے وہ ہدایت نہیں چاہتا بلکہ صریح ضلالت و گمراہی کی راہ چل رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی نسبت ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے بہتریوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتریوں کو سیدھی راہ عطا فرماتا ہے۔ جو سلسلے سے چلتے ہیں بفضل تعالیٰ ہدایت پاتے ہیں، اور جو سلسلہ توڑ کر اپنی ناقص اندھی سمجھ کے بھروسے قرآن عظیم سے بذات خود مطلب نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ضلالت میں گرتے ہیں۔ بعض لوگ ہر بات کا ثبوت قرآن حکیم سے مانگتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اس زمانے فساد میں ایک تو پیٹ بھرے بے فکرے نیچری حضرات تھے جنہوں نے حدیثوں کو یکسر ردی کر دیا اور بزور زبان صرف قرآن عظیم پر دار و مدار رکھا، حالانکہ واللہ وہ قرآن کے دشمن اور قرآن ان کا دشمن، وہ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں اور مراد الہی کے خلاف اپنی خواہش نفس کے مطابق اس کے معنی گھڑنا چاہتے ہیں۔ اب اس نئے دور میں کچھ نئے حضرات نئے فیشن کا دل دادا اس انوکھی آن والے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم کو صرف قرآن شریف سے ثبوت چاہیے جس کے تواتر کے برابر کوئی تواتر نہیں۔ تو بات کیا ہے کہ یہ ان جیسے اور گمراہ فرقے دل میں خوب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن حدیثیں ان کے مردود خیالات کے صاف پرزے بکھیر رہی ہے، اسی لیے اپنی بگڑتی بنانے کو پہلے ہی دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن سے ثبوت چاہیے۔ اسی لیے خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جسے یہ کہتا سنو کہ ہم اماموں کا قول نہیں مانتے، ہمیں تو قرآن و حدیث چاہیے، جان لو یہ گمراہ ہیں۔ اور جسے یہ کہتا سنو کہ ہم حدیث نہیں چاہتے، ہمیں صرف قرآن درکار ہے، سمجھ لو یہ بددین ہے، دین خدا کا بدخواہ ہے۔ وجہ وہی ہے کہ قرآن مجمل ہے جس کی توضیح حدیث نے فرمائی، اور حدیث مجمل ہے جس کی تشریح ائمہ دین نے کر دکھائی۔ تو جو ائمہ کا دامن چھوڑ کر خود قرآن و حدیث سے اخذ کرنا چاہے بہکے گا، گرے گا، اور جو حدیث چھوڑ کر قرآن مجید سے لینا چاہے گا وادی ضلالت میں پیاسا مرے گا۔ چھٹا حصہ، سبق نمبر 4، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان قرآن و حدیث کی تعلیم پر مبنی ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء و مرسلین میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سب انبیاء و مرسلین پر رفعت و عظمت بخشی۔ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان رسولوں میں بعض کو درجوں بلند فرمایا۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس بعض سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہیں، اور یوں مبہم بلا نام لیے ذکر فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا افضل المرسلین ہونا ایسا ظاہر و مشتر ہے کہ نام لو یا نہ لو انہی کی طرف ذہن جائے گا اور کوئی دوسرا خیال میں نہ آئے گا۔ تو خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مراد وہ فضائل، وہ کمالات ہیں جن کے باعث حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء و مرسلین، وہ ملائکہ مقربین اور تمام مخلوقات الہی پر فضیلت بخشی گئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ، وہ بلند و بالا فرمایا گیا۔
وہ حضور ہی کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کا ان میں حصہ نہیں۔ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کون کون سے فضائل و کمالات کو شمار کیا گیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان خاص فضائل و کمالات کو پوری وسعت کے ساتھ تو کس کی مجال اور کس میں طاقت ہے کہ بیان کر سکے۔ ان کا رب کریم، ان کا چاہنے والا، ان کی رضا کا طالب اللہ عز و جل ہی اپنے حبیب کی خصوصیت کا جاننے والا ہے۔ ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ ہر کمال و فضل و خوبی میں انہیں تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت تامہ حاصل ہے کہ جو کسی کو ملا وہ سب انہی سے ملا، اور جو انہیں ملا وہ کسی کو نہ ملا، بلکہ انصافاً جو کسی کو ملا آخر کس سے ملا، کس کے ہاتھ سے ملا، کس کے طفیل میں ملا؟ اسی منبع ہر فضل و کرم باعث ایجاد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا۔ بعض احادیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں وہ عطا ہوئی کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض احادیث میں یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں 6 باتوں میں تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دیا گیا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں انبیاء پر 2 باتوں میں فضیلت دیا گیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جبرائیل نے مجھے 10 چیزوں کی بشارت دی کہ مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہ ملی۔ ان احادیث کریمہ میں نہ صرف عدد اور گنتی میں اختلاف ہے، بلکہ جو چیزیں شمار کی گئی ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ کسی میں کچھ خصائص کا ذکر ہے، کسی میں کچھ اور فضائل کا بیان ہے۔ ان احادیث میں معاذ اللہ کچھ تعارض نہیں، اور نہ 2 یا 5 یا 6 یا 10 میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلتیں منحصر ہیں۔ ان کے فضائل لامحدود اور خصائص نامحصور، ان کی حد بندی اور حصر و شمار ہمارے بس کی بات نہیں۔ دراصل ان احادیث میں یہ بیان ہے، بعض خصائص و فضائل یہ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اور بھی ہیں، تو کسی حدیث میں چند خصائص کا بیان اور کسی میں دوسرے خصائص کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ یہ خصائص جو وقتاً فوقتاً بیان کیے جا رہے ہیں اس کو دل و دماغ میں محفوظ کر لیا جائے، تاکہ آفتاب نبوت کے فضائل و کمالات کی گوناگون شعاعوں سے مسلمان کا سینہ منور و روشن رہے، اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ فزوں ترقی ہو، کہ یہی اصل ایمان و مدار ایمان ہے۔ ہم ان کے خصائص میں سے چند کا اجمالاً بیان کرتے ہیں۔ پہلا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب ہم نے تجھے نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں ما سوائے اللہ کو، یعنی اللہ عز و جل کے سوا ساری کائنات میں، جس میں انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین سب داخل ہیں۔ تو لا جرم حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت الہی اور نعمت خداوندی ہوئے، اور وہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند و فیض یاب۔ اسی لیے علماء اکرام تصریحین فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما، زمین و آسمان میں، اولا و آخرت میں، دنیا و دین میں، روح و جسم میں، ظاہری یا باطنی، روز اول سے اب تک، اب سے قیامت تک، قیامت سے آخرت، آخرت سے ابد تک، مومن یا کافر، مطیع یا فاجر، ملک یا انسان، جن یا حیوان، بلکہ تمام ما سوا اللہ میں چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔ سب پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے طفیل رحمت ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بارگاہ الہی کے وارث ہیں، بلا واسطہ خدا سے حضور ہی مدد لیتے ہیں، اور تمام عالم مدد الہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے وسیلے سے لیتا ہے۔ تو جس کو جو ملا یہیں سے ملا، اور جس نے جو پایا یہیں سے پایا۔ ان کا چاہنے والا ان کا خالق رب العالمین ہے، اور یہ رحمت للعالمین جو اطلاق و عمومیت وہاں ہے یہاں بھی ہے۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر،
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری خصائص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق الہی کے نبی ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ترجمہ کنز ایمان، ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رسول سب لوگوں کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا تمام جن و انس کو شامل ہونا اجماعی ہے، اور اہل تحقیق کے نزدیک ملائکہ کو بھی شامل ہے، اور شجر و حجر، حور و غلمہ، ارض و سما، دریا پہاڑ، غرض تمام کائنات کا ذرہ ذرہ، نخلستان کا پتا پتا، سمندروں کا قطرہ قطرہ حضور کے عام و تام دائرے رسالت و احاطہ نبوت میں داخل ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق انسان و جن بلکہ ملائکہ، حیوانات، جماعات سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ خود قرآن عظیم میں دوسری جگہ آپ کی نبوت کو عالمین کے لیے بتایا، اور مذکورہ بالا آیت میں لفظ خلق بمعنی مخلوقات الہی آیا، اور اس کی تاکید میں لفظ کافاتن لا کر یہ بتا دیا کہ آپ کی نبوت جن اور انس اور انبیاء و مرسلین وہ ملائکہ مقربین سب کے لیے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ امتیوں کو جو نسبت انبیاء و رسول سے ہے وہ ان سب کے نبی اور یہ ان کے امتی، وہی نسبت انبیاء و رسول کو اس سید الکل سے ہے، بلکہ وہی نسبت اس سرکار عرش وقار سے ہر ذرہ مخلوق اور ہر فرد ما سوا اللہ کی ہے۔ اسی لیے اکابر علماء تصریح فرماتے ہیں کہ جس کا خدا خالق ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ خود قرآن کریم اس حقیقت پر شاہد ہے کہ روز اول ہی امتیوں پر فرض کیا گیا کہ رسولوں پر ایمان لائیں، اور رسولوں سے عہد و پیمان لیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرویدہ بن جائیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج اگر موسیٰ دنیا میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کو گنجائش نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی باعث ہے کہ جب زمانہ قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، بدستور منصب نبوت پر ہوں گے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر رہیں گے، حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے، اور حضور کے ایک امتی وہ نائب یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ غرض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب انبیاء کے نبی ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کے امتی سب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور کی نبوت و رسالت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے روز قیامت تک جمیع خلق اللہ کو عام و شامل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی الانبیاء ہونے ہی کا باعث ہے کہ شب اسرا تمام انبیاء و مرسلین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء کی، اور اس کا پورا ظہور کل بروز قیامت ہوگا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کے زیر سائے تمام رسل و انبیاء ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری خصائص، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین کامل ہے اور نعمتیں تمام۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ترجمہ کنز ایمان، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دین کا اکمال یہ ہے کہ وہ اگلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اکمال دین سے مراد یہ ہے کہ دین کو ایک مستقل نظام زندگی اور مکمل دستور حیات بنا دیا گیا، جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً یا تفصیلاً موجود ہے، اور ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، اور نعمت تمام کرنے سے مراد اسی دین کی تکمیل ہے۔ اور اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی طرف سے قانون الہی کی تعمیل اور حدود شریعت پر قائم رہنے میں بندوں کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اور وہ یقین رکھے کہ انہیں درجہ قبولیت اسی شریعت کی اتباع سے حاصل ہوگا۔ مختصراً یوں کہنا چاہیے کہ جب انسان اپنے عقل و شعور میں حد بلوغ تک پہنچ گیا،
یا اس کے سامان پوری طرح مہیا ہو گئے، تب نبوت و رسالت کو بھی حد کمال و تمام تک پہنچا کر ختم کر دیا گیا، اور رشد و ہدایت کو رہتی دنیا تک اسی طرح باقی رکھا کہ آخری پیغمبر کے ذریعے جو آخری پیغام کامل و مکمل بن کر آیا، اسے تمام احکام و قوانین اور ہر دستور حیات کے لیے اساس و بنیاد بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ اگر نبوت و رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ کر ختم نہ ہوتی اور اس کا سلسلہ کمال نبوت ہی کی شکل میں آگے بڑھتا رہتا تو صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی اطاعت کا حکم نہ دیا جاتا، بلکہ خطاب یہ ہوتا کہ جو نبی تمہارے زمانے میں موجود ہو اس کی اتباع کرو، جبکہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں بار بار جگہ جگہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب انسانی رشد و ہدایت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ بفرض غلط اگر ختم نبوت کی تصریح قرآن کریم یا احادیث صحیحہ میں نہ بھی ہوتی، جب بھی یہی آیت کریمہ الیوم اکملت لکم اس عقیدے کی بنیاد کو کافی تھی کہ جب کوئی درجہ مزید تعلیم اور اصلاح کا باقی ہی نہ رہا تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی کیا رہی کہ دین کامل ہے اور قرآن اگلی شریعتوں کا ناسخ۔ اب نہ کسی دین کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب و قانون کی حاجت، والحمد للہ رب العالمین۔ چوتھی خصائص، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ کنز ایمان، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور آخری نبی ہونا اور آپ پر نبوت کا ختم ہو جانا آپ کے بعد کسی نئے نبی کا نہ قطعی یقینی اجماعی عقیدہ ہے، نص قرآن بھی یہی بتاتی ہے کہ بکثرت احادیث صحیحہ جو حد تواتر تک پہنچتی ہے ان سب سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی ہونے والا نہیں۔ اور تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد جب بھی دنیا کے کسی گوشے سے کسی پاگل یا کم عقل کے منہ سے دعوی نبوت ہوا، امت مسلمہ نے اس کے دعوے کو ٹھکرا کر اسی کے منہ پہ مار دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مدعیان نبوت کے خلاف تمام صحابہ اکرام کا جہاد بتا رہا ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی معنی سمجھے اور اسی پر کاربند رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں، اور مسلمہ کذاب کا جو حشر ہوا وہ سب پر روشن ہے۔ خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں؟ اگر اس کے معنی نبیوں کی مہر یا افضل النبیین کے لیے جائیں تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ معنی چار قسم پر ہیں، لغوی، شرعی، عرفی، عام و خاص۔ یہاں شرعی معنی کے لحاظ سے تو خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیاء ہی متعین ہے، کسی اور معنی کا ادنا سے ادنا احتمال بھی نہیں، اور عرف عام بھی اس معنی شرعی پر ہے، اور معنی لغوی کے اعتبار سے بھی خاتم بمعنی مہر یا بمعنی افضل مراد لینا قطعاً باطل ہے۔ عربی کے تمام معتبر اور مشہور لغات سے یہی بات ثابت ہے کہ خاتم بفتح تا ہو یا خاتم بکسر تا، آخر شیء اس کے حقیقی معنی ہیں، اور جب کسی شخصیت کے لیے بولا جائے تو آخر القوم مراد ہوتے ہیں، تو خاتم النبیین کے معنی ہوئے آخر الانبیاء، اور خاتم الانبیاء تبھی صحیح ہوگا کہ آنے والا آخری نبی ہو، اور لغت و شرع و عرف و عام سے ہٹ کر اپنی اپنی اصلاح قائم کرنا اور کسی لفظ کے ایک نئے معنی گھڑنا یا خاص کر لینا نہ صرف نری گمراہی بلکہ کھلا زندقہ وہ الحاد ہے کہ اگر ایسے دعوے قابل سماعت ہوں تو دین و دنیا کے تمام کارخانے درہم برہم ہو جائیں، اور اگر خاتم بمعنی مہر ہی لیا جائے اور خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مہر کے کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح کسی چیز کے ختم پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس تحریر یا شے کا اختتام ہو گیا اور اب اس میں کسی بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہی، تو نبیوں کی مہر کا مطلب بھی یہی ہوا کہ اب فہرست انبیاء و مرسلین میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے اور ہمیشہ ذہن نشی رکھنی چاہیے
کہ قرآن عظیم کا حکیمانہ طریق استدلال یہ ہے کہ وہ ایک ہی بات کو مختلف اسلوب سے ادا فرما دیتا ہے، اور ایک آیت دوسری آیت کی خود ہی تفسیر بن جاتی ہے اور حقیقت حال روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی صورت حال موجود ہے۔ قرآن حکیم کا وہ اعلان بھی آپ سن چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت میں نہ خاتم ہے نہ خاتم، کہ خواہ مخواہ کے احتمالات پیدا کیے جائیں۔ صاف صاف بتایا گیا کہ شریعت خداوندی رفتہ رفتہ اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جس کے بعد اب ترقی کا خاتمہ ہے، اس لیے کہ وہ کامل، وہ مکمل ہو کر سامنے آ گئی، اور جب کسی نئے پیغام کی ضرورت باقی نہ رہی تو نئے پیغمبر کی ضرورت خود بخود باقی نہیں رہتی، اور رہتی دنیا تک یہی پیغام، وہ پیغمبر کافی ہے۔ پھر جبکہ خود صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں یہ معنی بیان فرما دیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو کسی اور معنی کے تصور کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ الغرض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبوت کا دعویٰ یا اقرار یا اس کی تصدیق کرنے والا زندیق وہ مرتد ہے، اور ختم نبوت بمعنی مشہور کا منکر نہ صرف منکر بلکہ اس میں شک کرنے والا، نہ صرف شک کرنے والا بلکہ اس میں نئے معنی کا ادنا یا ضعیف سے ضعیف احتمال بنانے والا ملعون، دائرہ اسلام سے خارج اور جہنمی ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں چند احادیث بھی بیان فرمائے۔ نہ صرف 2 4 10 20 بلکہ احادیث اس باب میں متواتر ہیں، اور ان کا محاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، معنی یہ کہ ان کا حشر میرے بعد ہوگا، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث شریف بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ اور ایک ارشاد نبی پاک علیہ السلام کا فرماتے ہیں، میں سب انبیاء میں آخری نبی ہوں، یہ حدیث شریف مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ اور ایک ارشاد نبی پاک علیہ السلام کا فرماتے ہیں، بالیقین میں اللہ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا تھا، اور ہنوز آدم اپنی مٹی میں تھے، یہ حدیث شریف احمد و حاکم میں ہے۔ اور ایک ارشاد فرماتے ہیں، بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی، یہ حدیث شریف احمد اور ترمذی میں ہے۔ اور ایک ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دنیا جانتی ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہ تھے، تو ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں یعنی امت دعوت میں کہ مومن و کافر سب کو شامل ہے، قریب 30 دجال نکلیں گے، ان میں ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ حدیث شریف مسلم میں ہے۔ پھر اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، میری اور سب انبیاء کی مثال ایک محل کی سی ہے جسے خوب بنایا گیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، دیکھنے والے آتے اور اس کی خوبی تعمیر سے تعجب کرتے، مگر وہی ایک اینٹ کی جگہ کے نگاہوں میں کھٹکتی، میں نے تشریف لا کر اس خالی جگہ کو بھر دیا، اب وہ عمارت میری وجہ سے مکمل ہو گئی، مجھ سے رسولوں کی انتہا ہوئی، میں قصر نبوت کی وہ پچھلی اینٹ ہوں اور خاتم الانبیاء، یہ حدیث شریف بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اور ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی، ارشاد فرماتے ہیں، میرے لیے ساری زمین مسجد گاہ اور طاہر و مطہر یعنی پاک کرنے والی قرار دی گئی، یہ حدیث شریف مسلم میں موجود ہے۔ یہودی اپنے کنیسہ اور عیسائی اپنے کلیسا کے بغیر نماز نہ پڑھا کرتے تھے، مجوسی بھی آتش کدا کے بغیر اور ہندو مندروں کے بغیر سرگرم عبادت نہ ہوا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق مسلمانوں کی نماز نہ محراب عبادت کی محتاج ہے، نہ کسی مکان و مسجد کی موجودگی پر ان کی سجدہ ریزی موقوف، ان کا گرمایا ہوا دل اور روشن آنکھیں، آگ کی حرارت و روشنی سے بے نیاز ہیں،
اسی لیے روئے زمین کا ہر ایک بقع اور ہر ایک خطہ ان کی سجدہ ریزی کے لیے موضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنا دیا ہے۔ یوں ہی طہارت نماز کے لیے شرط ہے، لیکن کیا نماز پانی کی غیر موجودگی کی صورت میں ان مسلمانوں پر معاف ہو جاتی جو گھاس کے پتے پتے اور زمین سے ذرہ ذرہ سے معرفت الہی کے خزانے سمیٹتے ہیں، اور ڈالی ڈالی پتا پتا ان کی نگاہوں میں معرفت الہی کا سر چشمہ ہے؟ انسان مٹی ہی سے بنا ہے، مٹی ہی اس کی اصل ہے، اور مٹی ہی اس کو بن جانا ہے۔ مٹی ہی مخلوق کا گہوارہ ہے، اور مٹی ہی سے زمین کی کائنات اپنی خوراک حاصل کرتی ہے۔ اس لیے مٹی ہی کو طہور، پانی کے قائم مقام، طاہر و مطہر بنا دیا گیا۔ عالم علم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جامع کلام دیا گیا کہ لفظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ۔ یہ حدیث شریف بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ جب کوئی شخص ان مبارک لفظوں پر غور کرے گا اور جو حضور پرنور کے دل و زبان سے گوش عالمیہ یعنی مخلوق کے کانوں تک پہنچے، اسے یقین ہو جائے گا کہ بے شک یہ کلام نبوت ہے، مختصر، سادہ، صاف اور صداقت سے معمور، معنی کا خزینہ، ہدایت کا گنجینہ۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، میرے لیے کمال اختصار کیا گیا، مجھے اختصار کلام بخشا کہ تھوڑے لفظ ہوں اور معنی زیادہ۔ میرے لیے زمانے کو مختصر کیا کہ میری امت کو قبروں میں کم وقت کے لیے رہنا پڑے گا۔ میرے لیے امت کی عمریں کم کی کہ دنیا کے مکروہات سے جلد خلاصی پائیں، گناہ کم ہو اور نعمت باقی تک جلد پہنچے۔ میرے غلاموں کے لیے پل صراط کی راہ کہ 15,000 برس کی ہے، اتنی مختصر کر دی گئی کہ چشمے زدن میں گزر جائیں گے جیسے بجلی کوند گئی۔ قیامت کا دن 50,000 برس کا ہے، میرے غلاموں کے لیے اس سے کم دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں۔ میری امت کے تھوڑے عمل پر اجر زیادہ دیا۔ وہ علوم، وہ معارف جو 1000 سال کی محنت و ریاضت میں حاصل نہ ہو سکیں، میری چند روزہ خدمت گاری میں میرے اصحاب پر منکشف فرمائے۔ زمین سے عرش تک لاکھوں برس کی راہ میرے لیے ایسی مختصر کر دی کہ آنا اور جانا اور تمام مقامات کو تفصیلاً ملاحظہ فرمانا سب 3 ساعت میں ہو لیا۔ مجھ پر وہ کتاب اتاری جس کے معدود ورقوں میں تمام گزشتہ اور آئندہ چیزوں کا روشن اور مفصل بیان ہے، جس کی ہر آیت کے نیچے 60 ہزار علم، جس کی ایک آیت کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں۔ مشرق تا مغرب اتنی وسیع دنیا کو میرے سامنے ایسا مختصر کر دیا کہ میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسا اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اگلی امتوں پر جو اعمال شاقہ، مشقت طلب طویل تھے، میری امت سے اٹھا لیے، اور حساب کرم و ثواب میں پوری 50، زکوٰۃ میں چہارم مال کی جگہ 40واں حصہ فرض رہا، اور اجر و ثواب میں وہی چہارم کا چہارم، وعلی ھذا القیاس۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصار کلام سے ہے کہ ایک لفظ کے اتنے کثیر معنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب شفاعت دیا گیا۔ ارشاد گرامی ہے، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، یعنی مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ شفاعت کی حدیث بھی متواتر ہے۔ ہر مسلمان صحیح ایمان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ قبائے کرامت، مبارک قامت، شایان امامت، سزاوار سیادت کے سوا کسی قد بالا پر راست نہ آئی، نہ کسی نے بارگاہ الہی میں ان کے سوا یہ وجاہت عظما، وہ محبوبیت کبریٰ، وہ اذن سفارش، وہ اختیار گزارش کی دولت پائی۔ روز قیامت کے تمام اولین و آخرین ایک میدان وسیع و ہموار میں جمع ہوں گے، اور گرمی آفتاب سے طاق ہوگی، خود ہی تجویز کریں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے، ان کے پاس جائیں گے، شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔ آپ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم نوح کے پاس جاؤ، اور یوں ہی باری باری تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور سب جگہ سے مایوس ہو کر تھکے ہارے، مصیبت کے مارے، ہاتھ پاؤں چھوڑے، چاروں طرف سے امیدیں توڑے،
مولائے دو جہاں حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں گے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں ان کی سفارش فرما کر ان کی بگڑی بنائیں گے۔ تمام اہل محشر کا حضور سے پہلے دیگر انبیاء کرام کے پاس حاضر ہونا اور دفعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہ دینا، اور میدان قیامت میں کہ صحابہ و تابعین، ائمہ محدثین اور اولیاء کاملین بلکہ حضرات انبیاء علیہ السلام سبھی موجود ہوں گے، اس جانی پہچانی بات کا ان کے دلوں میں سے بھلا دیا جانا صاف بتا رہا ہے کہ یہ سارے انتظامات اس لیے کیے گئے ہیں کہ اولین و آخرین، موافقین و مخالفین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وجاہت کا راز کھل جائے، اور کسی شخص کو یہ شبہ باقی نہ رہے کہ اگر ہم سرور عالم کے سوا کسی دوسرے کے پاس جاتے تو ممکن تھا کہ وہ بھی شفاعت کر ہی دیتے۔ اب جبکہ ہر جگہ سے صاف صاف جواب مل جائے گا تو سب کو بالیقین معلوم ہو جائے گا کہ یہ منصب رفیع حضور ہی کی خصوصیت خاصہ کا مظہر ہے۔ ہم کہتے ہیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق ہے، اور ہم قطعاً حق پر ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے کرم سے ہمارے لیے ہوگی۔ وہابی کہتے ہیں شفاعت محال ہے، یعنی ناممکن ہے، اور وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، امید ہے کہ ان کے لیے نہ ہوگی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت میری شفاعت حق ہے، تو جو اس پر یقین نہ لائے وہ اس کے لائق نہیں۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص کی 5-10 کیا 100 اور 200 پر بھی انتہا نہیں۔ امام سیوطی نے 250 کے قریب خصائص شمار کیے۔ ان سے زیادہ علم والے زیادہ جانتے ہیں، اور علماء ظاہر سے علماء باطن کو زیادہ معلوم ہے۔ پھر صحابہ کرام کا علم ہے، اور ان کے علوم سے ہزاروں منزلیں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ جس قدر حضور اپنے فضائل و خصائص جانتے ہیں دوسرا کیا جانے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ان کا مالک و مولا ہے جس نے ہزاروں فضائل عالیہ حضور کو دیے اور بے حد و بے شمار عطا کیے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، اے ابو بکر میں جیسا ہوں میرے رب کے سوا کسی نے نہ پہچانا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ چھٹا حصہ، سبق نمبر 5، فضائل درود شریف۔ درود شریف پڑھنے کا ثبوت قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ احادیث کریمہ تو اس باب میں بکثرت مروی ہیں، اور قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ نے واضح طور پر صاف صاف یہ بات بیان فرمائی کہ درود شریف تمام احکام سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکم میں اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر نہ فرمایا کہ ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرو، سوا درود شریف کے۔ تمام فرشتے بلا تخصیص حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اس حکم کے مخاطب صرف اہل ایمان ہیں۔ رب عز و جل کا یہ حکم مطلق ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں کہ فلاں وقت پڑھو فلاں وقت نہ پڑھو۔ درود شریف جب بھی پڑھا جائے گا اس حکم کی تعمیل میں ہوگا۔ ہر بار درود شریف پڑھنے میں ادائے فرض کا ثواب ملتا ہے کہ سب اسی فرض مطلق کے تحت میں داخل ہے، تو جتنا بھی پڑھیں گے فرض ہی میں شامل ہوگا۔ نظیر اس کی تلاوت قرآن کریم ہے کہ ویسے تو ایک ہی آیت فرض ہے، اور اگر ایک رکعت میں سارا قرآن عظیم تلاوت کرے تو سب فرض ہی میں داخل ہوگا اور فرض ہی کا ثواب ملے گا، اور سب فقرؤوا ما تیسر من القرآن کے اطلاق میں ہے۔ درود شریف مکمل وہ ہے جس میں صلاۃ و سلام دونوں ہوں، کہ آیت میں درود و سلام دونوں ہی کے پڑھنے کا حکم ہے۔ قرآن نے کوئی صیغہ خاص درود شریف کا مقرر نہ کیا، تو ہر وہ صیغہ درود شریف پڑھنا جائز ہے جو درود سلام دونوں کا جامع ہو۔ آیت کریمہ میں درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی حیت، کوئی مجلس، کوئی محفل متعین نہیں کہ تو کھڑے بیٹھے تنہائی میں اور مجموعے کے ساتھ آہستہ خواہ بلند آواز سے پڑھنا جائز
مستحب اور مطلوب شرعی ہے۔ ولادت شریفہ کی محفلوں میں اہل محبت جو کھڑے ہو کر بیک زبان صلاۃ و سلام کے تحفے بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، وہ بھی اس حکم مطلق کے تعمیل میں داخل ہیں، اور اس سے انکار کرنا نئی شریعت گھڑنا ہے۔ درود شریف کا مطلب کیا ہے؟ درود شریف اللہ تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکریم اور عزت افزائی ہے۔ علماء کرام نے اللہم صلی علی محمد کے معنی میں یہ بیان کیے ہیں کہ یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں آپ کا دین سر بلند اور آپ کی دعوت غالب فرما کر ان کی شریعت کو فروغ اور بقا عنایت کر کے، اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر ان کا ثواب زیادہ کر کے، اور اولین و آخرین پر ان کی افضلیت کا اظہار فرما کر، اور انبیاء و مرسلین و ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے، اور آپ کو مقام محمود تک پہنچا۔ درود شریف میں حکمت کیا ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت دولت ایمان و عرفان نصیب ہوئی۔ دنیا جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی روشنی سے دل و دماغ منور و روشن فرمایا۔ دنیا وحشت و حیوانیت میں مبتلا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسانی زیور یعنی اخلاق حسنہ سے آراستہ کیا۔ اس لیے اس احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ہو رہیں، آپ کے ذکر میں ہم تن مصروف رہیں اور آپ کے گرویدہ بن جائیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ نیاز مندانہ تعلق رکھیں، اور آپ کے منصب رفیع میں روز افزوں ترقی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہیں۔ اور یہ مقصود درود شریف سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور آسانی اس میں یہ ہے کہ ہر آن ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے۔ آخر درود شریف پڑھنے والا یہی تو عرض کرتا ہے کہ الہی تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے پایا احسانات کا بدلہ ہمارا کیا منہ ہے کہ ادا کر سکیں۔ الہی تو ہی ان کی ان عظیم احسانات کے صلے میں ہماری جانب سے دنیا و آخرت میں ان پر کثیر در کثیر رحمت نازل فرما، اور دارین میں انہیں تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب نصیب کر۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے وہ گویا رب کریم کے حضور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ خدایا تیرے محبوب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلات کا جو حق ہے اسے ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں، تو ہی میری طرف سے اس کو ادا کر، اور ان کے طفیل مجھے بھی مزید رحمتوں سے بہرہ مند کر۔ درود شریف کا پڑھنا کب فرض ہے اور کہاں واجب؟ عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے، اور اگر مجلس میں مثلا 100 بار ذکر مبارک آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ کہاں کہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ جہاں تک بھی ممکن ہو درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکثرت دعا مانگتا ہوں تو اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم چاہو۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ چوتھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو پھر صحابی رسول نے عرض کی کہ 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم چاہو، اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی تو کل وقت درود ہی کے لیے مقرر کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے تو اللہ تمہارے کاموں کی کفایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بے شک درود شریف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور اس کے جس قدر فائدے اور برکتیں درود پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہیں ہرگز اپنے لیے دعا میں نہیں بلکہ ان کے لیے دعا ساری امت کے لیے دعا ہے کہ سب انہی کے دامن دولت سے وابستہ ہیں۔ اور قاعدے کی بات ہے جو جسے زیادہ عزیز رکھتا ہے اسی کا ذکر اسے وظیفہ ہو جاتا ہے،
جو جسے چاہتا ہے اسی کے ذکر کی کثرت کرتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سامنے اور کسی کے ذکر کا کیا ذکر؟ ذکر سب پھی کے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھی کے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ پھر بھی خصوصیت سے علماء کرام نے مندرجہ ذیل مواقع پر درود شریف پڑھنا مستحب فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن، جمعہ کی رات، صبح شام، مسجد میں جاتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بوقت زیارت روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، صفا و مروہ پر، خطبے میں امام کے لیے، اذان کے جواب کے بعد، اجتماع و فراق کے وقت، وضو کرتے وقت، جب کوئی چیز بھول جائے اس وقت، تقریر کہنے اور پڑھنے اور پڑھانے کے وقت، خصوصاً حدیث شریف کے اول و آخر، سوال و فتوے لکھتے وقت، تصنیف کے وقت، نکاح اور منگنی کے وقت، اور جب کوئی بڑا کام کرنا ہو۔ اذان اور اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اذان یا اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنے میں حرج نہیں کہ ہر اہم کام سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، اور یہ بھی دینی امور میں بڑی اہمیت کا مقام ہے، مگر درود شریف اور اذان و اقامت میں کچھ معمولی فصل چاہیے، یا درود شریف کی آواز اور اذان و اقامت کی آواز میں اتنا فرق و امتیاز رکھیں عوام کو درود شریف اذان یا اقامت کا کوئی حصہ معلوم نہ ہو۔ آج کل اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنے کا انکار کرنے والا یا تو نیرا وہابی ہے یا وہابیہ سے سنی سنائی بات منہ سے نکالنے والا جاہل ناواقف مسلمان کو سمجھا دیں وہ سمجھ جائے گا، لیکن وہابیہ کی اوندی مت اسے قبول نہ کرے گی۔ وائے بے انصافی ایسے غمخوار پیارے کے نام پر جو روز ولادت سے آج تک ہماری یاد اپنے پاک روشن مبارک منور دل سے فراموش نہ فرمائے، جان نثار کرنا اور اس کی نعمت و ستائش اور مدح و فضائل سے آنکھوں کو روشنی، دل کو ٹھنڈک، جان کو تراوت دینا واجب، یا یہ کہ جہاں تک بس چلے چاند پر خاک ڈالے اور بلا وجہ ان کی روشن خوبیوں میں، ان کے اشتہار و اظہار میں ان کی راہیں نکالے اور ان کے فضائل مٹانے کے لیے ہیلے بہانے تراشے۔ ولیکن الوہابیہ قوم لا یعقلون۔ کسی چیز کی خرید و فروخت کے وقت درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے تاکہ وہ اسے خریدنے پر آمدہ ہو جائے، ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر درود شریف پڑھنا اس نیت سے کہ اور لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے اور اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ درود شریف کی جگہ صاد، لام، عین، میم یعنی سلام لکھنا کیسا ہے؟ نام اقدس لکھے تو درود شریف یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایسا ہی کوئی صیغہ درود ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے۔ درود شریف کی جگہ سلام یا صاد اور علیہ السلام کے بجائے عین، میم یا صرف عین لکھنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ بلا عوام اس صدی کے بڑے بڑوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ذرہ سیاہی یا ایک انگلی کاغذ یا ایک سیکنڈ وقت بچانے کے لیے کیسی عظیم برکتوں سے دور پڑتے اور محرومی اور بے نصیبی کا شکار ہوتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلا وہ شخص جس نے ایسا اختصار کیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اور اسی طرح خود سرہ یا رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ قاف یا ریحہ لکھنا حماقت، حرمان برکت اور سخت محرومی ہے۔ ایسی حرکتوں سے احتراز چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب کیسا دیتے ہیں؟ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالی میری روح اطہر کو جو معرفت جناب باری تعالی میں مستغرق و مشغول رہتی ہے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور میں اس کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اہل محبت کا سلام میں خود اپنے گوش مبارک سے یعنی اپنے کانوں سے سنتا ہوں،
اور میں انہیں پہچانتا ہوں اور دوسرے امتیوں کے درود و سلام مجھ پر پیش کر دیے جاتے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب بھی حدیث شریف میں دیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بلند آواز سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد آسمانوں پر فرشتے بلند آواز سے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھنا مستحب ہے، چنانچہ علامہ خطیب بغدادی اور دوسرے علماء نے اس کی تصریح کی ہے۔ مجموعہ کے ساتھ درود خوانی کے لیے کیا حکم ہے؟ مجموعی کے ساتھ درود خوانی جیسا کہ مسلمانوں میں بعد نماز سے فارغ ہو کر آیت کریمہ پڑھ کر درود شریف پڑھنے یا محافل میلاد میں صلاۃ و سلام پست یا بلند آواز میں عرض کرنے کا معمول ہے، یہ بھی بلا شبہ جائز ہے۔ صحابہ سے منقول ہے کہ جس مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جاتا ہے اس سے پہلے پاکیزہ خوشبو بلند ہوتی ہے، اور جب وہ آسمان پر پہنچتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ اس مجموعہ اور مجلس کی خوشبو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا گیا ہے۔ مسلم و ترمذی کی روایت ہے کہ جب کوئی جماعت ذکر الہی میں مشغول ہوتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ یعنی فراغت و دل جمعی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں یاد کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ اور یہ بات ہر مسلمان صاحب ایمان جانتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اللہ و اولیاء اللہ کا ذکر بعین خدا کا ذکر ہے۔ ان کا ذکر ہے تو اسی لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی، اور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے ذکر کا حصہ بنایا ہے، تو جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد عین خدا کی یاد ہے۔ پھر نبی بھی کون؟ وہ جن کی محبت عین ایمان بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بھی جان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ فضائل درود شریف میں کچھ احادیث بیان کریے۔ درود شریف کے فضائل لامحدود ہیں، اس کی قدر و انتہا کو پہنچنا ہماری حد طاقت سے باہر ہے، مگر اس فضل عظیم کو تصور میں لاؤ کہ بھیجنے والا خداوند جلیل ہے، اور جس پر بھیجا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول بے مثال ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بارے میں احادیث بکثرت وارد ہیں، تبرکن بعض ذکر کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ عز وجل اس پر 10 درود نازل فرمائے گا، اس کے 10 خطائیں مٹا دے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے جب تک وہ درود و خوانی میں مصروف رہتا ہے خدا کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ اس میں کمی کرے یا زیادتی۔ جس شخص نے لکھ کر مجھ پر درود بھیجا تو جب تک اس کتاب میں میرا اسم شریف باقی رہے گا خدا کے فرشتے اس پر درود بھیجنے میں مشغول رہیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس کی مغفرت و نجات کی دعا کرتے رہیں گے، اور جس پر فرشتے درود بھیجیں گے وہ جنتی ہوگا۔ حوض کوثر پر میرے سامنے کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں اس لیے پہچان لوں گا کہ وہ دنیا میں مجھ پر بکثرت درود بھیجتے ہیں۔ قیامت کی سختیوں اور شدتوں سے سب سے پہلے وہ شخص نجات پائے گا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ جو شخص مجھ پر جمعہ کے روز 100 مرتبہ درود شریف بھیجے اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو اس لیے کہ وہ تمہارے لیے زکوٰۃ یعنی فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے،
درود کے وسیلے سے اس کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اس کے رزق میں ترقی ہوگی اور اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو شخص مجھ پر 10 بار صبح اور 10 بار شام کو درود بھیجے، روز قیامت میری شفاعت اسے پالے گی۔ الغرض، درود شریف مغفرت و بخشش کا ذریعہ اور سعادت دارین کا وسیلہ جلیلہ ہے۔ جو وقت اس میں مصروف ہوتا ہے دین و دنیا کی برکتیں لاتا ہے، اور جو وقت اس سے غفلت میں گزرتا ہے اس دولت ابد مدت میں تیری لیے کمی ہوتی ہے۔ ہاں، فقیر دامن پھیلا اور اپنی جھولی اس دولت عظما سے بھر لے، یہ مفت کی نعمت ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اس میں بخل، حرمان و بے نصیبی کی علامت ہے۔ حدیث میں ہے کہ پورا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ صلی اللہ علی النبی امہ و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھٹا حصہ، سبق نمبر 7، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امہات المومنین سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا لقب امہات المؤمنین ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو جدا جدا ام المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی ایمان والوں کی مائیں۔ انہیں ایمان والوں کی مائیں کہنے کا راز یہ ہے کہ ایمان والوں کو دوسرے سے ممتاز کرنے کی علامت کو واضح کر دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ مومن، مسلمان، صاحب ایمان وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں کو اپنا ماں جانتا ہو، وہ ماں جس کی فرزندی کا شرف اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ایمان میں کمال حاصل ہو۔ اشرار کو ان کی فرزندی کا شرف نہیں مل سکتا۔ امہات المومنین کے مخصوص فضائل کیا کیا ہیں؟ پہلی فضیلت یہ ہے کہ خود اللہ تعالی نے ان نفوس قدسیہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کا ازواج النبی ہونا بمنظور رب العالمین ہے، اور یہ منظوری فی الواقع ان کے لیے فضیلت عظیمہ ہے، جبکہ کوئی زن و شوہر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے مابین عقد کا درگاہ رب العزت میں کیا درجہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی سے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس میں صنف نازک کا ہر فرد شامل ہے اور کوئی عورت ذات بھی اس سے باہر نہیں جاتی، جس سے ثابت ہے کہ ازواج النبی کا درجہ ہر ایک عورت سے بالا تر اور شان خاص کا باعث ان کا اجر دنیا بھر کی عورتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کے بیوت یعنی گھروں کو وحی الہی کا محیط منزل بتایا ہے، ان گھروں کو حکمت ربانی کا گہوارہ ٹھہرایا، اور سب جانتے ہیں کہ مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفیع میں آیت تطہیر کو نازل کیا، اور قرآن نے فرمایا، جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا بنا دے۔ اس آیت کریمہ سے ما قبل کی آیت کریمہ میں اول سے آخر تک تمام کلام کی مخاطب ازواج النبی ہیں، اس لیے اہل بیت کے لفظ کا خطاب بھی انہی کے لیے ہے، جیسا کہ بیوتکن کا خطاب بھی انہی کے لیے ہے۔ ان کی تائید عرف عام سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ صاحب خانہ یا گھر والی ہمیشہ بیوی ہی کو کہا جاتا ہے۔ اہل بیت گھر والی کا عربی ترجمہ ہے۔ اس لفظ کو وسعت دے کر ہم گھر والوں کا لفظ بولتے ہیں اور اس کے مفہوم میں بیوی کے علاوہ بچوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ بیوی کو مستثنیٰ کر کے اہل خانہ کا لفظ کوئی نہیں بولتا۔ غرض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا اور علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سب داخل ہیں۔ آیات و احادیث کے جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور یہی مذہب ہے علماء اہل سنت کا۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اس میں پہلے تو مومنین کو ایذائے رسول سے روکا گیا ہے،
اور پھر خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایذائے رسول کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان سب میں زیادہ سخت وہ صورت ہوگی جس میں ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے کسی کی شان کے خلاف کوئی رویہ اختیار کیا گیا ہو، کیونکہ قرآن پاک نے ایذائے رسول کے تحت میں خصوصیت سے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہودن کہہ دیا۔ کچھ شک نہیں کہ ان کا نسب یہود بن یعقوب پر ختم ہوتا تھا، مگر کہنے کا انداز و لہجہ حقارت آمیز تھا۔ اتنی بات پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ عرصہ تک ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نہ گئے۔ جب انہوں نے توبہ کی تو خطا بخشی۔ غرض امہات المومنین میں سے کسی کی شان میں گستاخی اللہ و رسول کی شان میں دردیدہ دہنی ہے اور اسلام و ایمان سے محرومی کا دوسرا نام ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت فضائل و احادیث میں وارد ہیں جن کا ابھی بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد کتنی ہے؟ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد 11 تک پہنچتی ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت سودا بنت زمعہ، تیسری حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر، چوتھی حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم، پانچویں حضرت زینب بنت خزیمہ، چھٹی حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، ساتویں حضرت زینب بنت حجش، آٹھویں حضرت جویریہ بنت حارث، نویں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، دسویں حضرت صفیہ بنت حوی، گیارہویں حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے اکثر ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باعتبار نسب بھی قرابت حاصل ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مختصر حالات بیان کریں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد بنت اسد عرب کے مشہور تاجر اور قریش میں معزز و نامور تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کا سلسلہ نسب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لوئی میں شامل ہو جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمرو بن اسد نے آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا۔ مہر کے 6 اونٹ مقرر ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب زمانے جاہلیت یعنی قبل اسلام میں بھی طاہرہ تھا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام دنیا و آخرت کی 4 برگزیدہ عورتوں میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شمار کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ مجھ پر ایمان لائی جب اوروں نے کفر کیا، اس نے میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے مال میں شریک کیا جب اوروں نے مجھے کسب مال سے روکا، اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی جبکہ کسی دوسری بیوی سے نہیں ہوئی، یعنی جس سے نسب چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، ابھی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن جس میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہے لے کر حاضر ہوتی ہیں، آپ ان سے رب العالمین کا سلام نیز میرا سلام کہہ دیجئے اور ان کو ایک ایوان جنت کی بشارت دے دیجئے جو خالص مروہ رید سے ہوگا، جس کے اندر کوئی رنج کوئی الم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزندان نرینہ 3 ہیں، ان میں سے ایک یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ماریہ خاتون ہیں جو قبطی نسل سے ہیں، اور باقی 2 شہزادے یعنی حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ حضرت خدیجہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں اور سب کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شہزادی حضرت زینب، جو قاسم سے چھوٹی اور باقی سب اولاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی ہیں، اور قدیم الاسلام ان کا نکاح مکہ ہی میں ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا، جو آپ کی سگی خالہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب کو ابو العاص کے گھر رخصت کر دیا۔ سیدہ کا انتقال 8 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا اور ابو العاص نے 12 ہجری میں وفات پائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہیں۔ جب سیدہ زینب پیدا ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھی۔ سیدہ رقیہ کا نکاح مکہ ہی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اسی لیے ان کو ذو النورین کا خطاب ملا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ آپ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے واقع بدر کے بعد اور احد سے پہلے ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مشابہ بات چیت میں نہ تھا۔ وہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور مرحبا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ہمشیروں پر یہ خاص شرف حاصل ہے کہ دنیا میں انہی کی ذریت چلی اور انہی کی اولاد سے ائمہ اعظام ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے امام حسن اور امام حسین، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اعلان نبوت کے 12ویں سال میں رمضان میں مکہ معظمہ میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت ہو ان پر۔ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بھی مختصر بیان کرے۔ جواب: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ ان کی ماں کا نام ام رومان زینب ہے۔ ان کا سلسلہ بھی نسب نبوی میں کنانہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نکاح شوال 10 نبوت یعنی اعلان کے 10ویں سال مکہ معظمہ میں ہوا اور رخصتی شوال 11 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امہات المؤمنین میں یہی وہ خاتون ہے جن کی اسلامی خون سے ولادت یعنی پیدائش اور اسلامی شیر دودھ سے پرورش ہوئی، اور امہات المؤمنین میں یہی وہ طیبہ طاہرہ ہے جن کا پہلا نکاح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو من جانب اللہ یعنی اللہ کی جانب قرار دیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے لوگ تکمیل کے درجے کو پہنچے، مگر عورتوں کے اندر صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی تکمیل کو پہنچے، اور عائشہ کو تو سب عورتوں میں ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو سب کھانوں پر ہے۔
اسی میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عائشہ ہی ہے کہ میں اس کے لحاف میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی وحی کا نزول ہوتا ہے، مگر دیگر ازواج کے بستروں پر کبھی ایسا نہیں ہوا، یعنی ان کی بستروں پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ عرض کیا، ضرور یہی ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ تب تو بھی عائشہ سے محبت رکھا کر۔ حوالہ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات عالیہ پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ جسے بخاری و مسلم میں روایت کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ جبرائیل ہے اور تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ان پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ جنگ بدر میں جس نشان کے تحت ملائکہ نے خدمت اسلام ادا کی اور جس نشان پر اللہ کی اولین نصرت و فتح نازل ہوئی، وہ نشان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اوڑھنی کا بنایا گیا تھا، اور یہ امر آپ کی بڑی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ جن دنوں جنگ جمل کی ابتدا تھی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کوفہ میں مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثاروں کے سامنے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ عائشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ہے دنیا و آخرت میں۔ ایک غزوے میں آپ کی سواری کیمپ میں دیر سے پہنچی تو اس پر منافقین نے ان کی شان پاک میں گستاخانہ کلمات کہے۔ چند مسلمان بھی ان کے بھرے میں آ گئے، جن سے لطیف و صنف نازک کے لیے ایسا موقع سخت پریشان کن ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی ان کی قوت ایمانیہ اور پاکی فطرت کی عجیب شان نظر آئی۔ خود فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی پاک دامنی کی وجہ سے یقین کامل تھا کہ میری طہارت و پاکیزگی کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں بتا دیا جائے گا، مگر اس کا مجھے شان گمان بھی نہ تھا کہ میرے حق میں وحی الہی کا نزول ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دودھ پیتے بچے اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشی، اور جب حضرت صدیقہ عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان اٹھا تو خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی اور 17 آیتیں نازل فرمائی۔ اگر چاہتا ایک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلواتا، مگر منظور یہ ہوا کہ محبوب کی طہارت و پاک دامنی پر خود گواہی دیں اور عزت و امتیاز ان کا بڑھائیں۔ قرآن پاک اترا، مولا کریم نے صدیقہ کی نصرت فرمائی، بے قصوری ظاہر کی، ان کو طیبہ ٹھہرایا اور خبر دی کہ مغفرت اور رزق کریم انہی کے لیے ہے۔ غرض یہ وہ ہیں کہ ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی کی آواز سے زمین و آسمان گونج اٹھے، اور وہ وحی اتری جس کی قیامت تک نمازوں میں اور محرابوں میں تلاوت کی جائے گی۔ پھر یہ تفقہ انہوں نے دین میں پایا، اور جو تبلیغ انہوں نے امت کو فرمائی اور علم نبوت کی اشاعت میں جو کوششیں انہوں نے فرمائی، اور جو علمی خزانے اور گنجینے انہوں نے فرزند امت مرحومہ کو پہنچائے، وہ ایسی فضیلت ہے جو ازواج میں سے کسی دوسری ام المومنین کو نصیب نہیں۔ کتب احادیث میں ان کی روایت کی تعداد 2210 ہیں۔ فتوی شرعیہ اور علمی دقائق کے حل اور دوسری علمی خدمات کا شمار ان کے علاوہ ہے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 63 سال کی عمر میں 17 رمضان المبارک 57 ہجری کو مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں استراحت فرمائی۔ دیگر امہات المومنین کے حالات پر بھی مختصر روشنی ڈالیں۔ دیگر ازواج مطہرات کے مختصر حالات یہ ہیں۔ حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے والد کا نام زمعہ بنت قیس ہے اور ان کے ننھیالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے ننھیالی تھے۔ یہ پہلے ایمان لائے، پھر ان کی ترغیب سے ان کے شوہر سکران بنت عمرو بنت عبدود بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ سکران نے حبش میں انتقال کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں زوجیت کا شرف بخشا۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ 14 سال خدمت اقدس کا موقع ملا۔ 72 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت میں وفات پائی۔ ان سے 5 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ام المومنین کے درجے پر فائز ہونے کا سبب اصلی ان کا اور ان کے خاندان کا قدیم اسلام ہونا اور اسلام کے لیے ہجرت حبش کرنا تھا۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور ان کے شوہر خنیس نے ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ کی تھی۔ بدر و احد میں حاضر ہوئے اور جنگ احد میں زخمی ہو کر مدینے میں وفات پائی۔ ان کی شہادت کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے ان کی تعریف ان الفاظ میں کی تھی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، وہ بہت عبادت گزار، بڑی روزے دار اور بہشت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ 59 سال کی عمر میں 41 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ 9 سال حق خدمت سرکار میں گزارے۔ ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاہلیت میں ان کا لقب ام المساکین تھا۔ ان کا پہلا نکاح طفیل سے، دوسرا عبیدہ سے اور تیسرا نکاح عبداللہ بنت حجش سے ہوا، جو ام المومنین زینب بنت حجش کے بھائی ہیں۔ جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد صرف 2 یا 3 مہینے زندہ رہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام ابی امیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیشتر حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ام سلمہ نے اپنے شوہر کے ساتھ اول ہجرت حبش کی تھی اور پھر مکے واپس آ گئے تھے۔ دوبارہ جب آپ مدینے جانے کی نیت سے ہجرت پر نکلے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روک لیا۔ یہ 1 سال تک برابر روتی رہیں، حتیٰ کہ سنگ دل عزیزوں نے ماں بچے کے انہیں سفر کی اجازت دے دی اور یہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ ابو سلمہ جنگ احد میں زخمی ہو کر جام شہادت نوش فرما گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور قرابت و محبت کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو سلمہ سے تھی، آپ نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا۔ 84 سال کی عمر پائی۔ 7 سال خدمت اقدس میں گزارے۔ آپ سے 378 احادیث مروی ہیں۔ ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی پھوپھی ہیں۔ ان کا پہلا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا تھا۔ زید بن حارثہ نجیب الطرفین تھے، جنہیں لڑکپن میں ایک گروہ نے اغوا کر کے بیچ ڈالا تھا۔ حکیم بن حزام ان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خرید لائے اور آپ نے انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ حضور کو آپ سے جو محبت تھی، اس کے باعث لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ زینب بنت حجش کی اپنے شوہر کے ساتھ نہ بنی اور حضرت زید نے آپ کو طلاق دے دی تو حکم قرآنی کے ماتحت حضرت زینب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجیت میں لے لیا، اور اس طرح اس جاہلانہ رسم کی جڑ کٹ گئی کہ منہ بولے فرزند کی بیوی بھی حقیقی فرزند کی بیوی کے مانند باپ پر حرام ہوتی ہے۔ حضرت زینب نے 20 ہجری میں 52 سال کی عمر میں مدینہ شریف میں وفات پائی۔ 6 سال خدمت اقدس میں رہی۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک غزوے میں اسیر ہو کر آئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا زرِ کتابت آزادی کے بدلے کی رقم دے کر انہیں آزاد کرایا اور پھر اپنی زوجیت سے مشرف فرمایا۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان کے قبیلے بنو المصطلق کے سب قیدیوں کو جو 100 سے زیادہ تھے چھوڑ دیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے تھے۔ ربیع الاول 56 ہجری میں وفات پائی، وقت انتقال آپ کی عمر 65 سال تھی۔ 7 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیٹی ہیں ابو سفیان بن امیہ کی، جو فتح مکہ سے 1-2 روز پہلے مسلمان ہوئے۔ نہایت قدیم الاسلام ہے۔ اسلام کے لیے انہوں نے باپ، بھائی، خویش قبیلہ اور وطن سب کچھ چھوڑا، مگر اسلام پر قائم رہی۔ یہ حبشہ ہی میں تھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو ان کے حالات کا علم ہوا، تو آپ نے ہی شاہ حبشہ کو لکھا کہ میری طرف سے شادی کا پیام ام حبیبہ کو دیں۔ آپ کو جس لونڈی نے یہ پیام پہنچایا، اسے تمام زیور جو جسم پر تھا عطا فرما دیا۔ نجاش نے مجلس نکاح خود منعقد کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وکلاء کی موجودگی میں یہ نکاح عمل میں آیا۔ پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور 44 ہجری میں مدینہ شریف میں وفات پائیں۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 74 سال تھی۔ 65 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پاکیزہ ذات، حمیدہ صفات اور عالی ہمت تھیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے ہیں۔ ان کا دوسرا شوہر جنگ خیبر میں مارا گیا اور یہ قید ہوئی۔ چونکہ بنو خریدہ اور بنو نذیر کی عالی مرتبہ سیدہ یعنی سردار تھی، اسی لیے صحابہ کے مشورے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر اپنے نکاح میں لے لیا۔ تقریباً 4 سال خدمت میں بسر کیے۔ ان کا انتقال رمضان المبارک 50 ہجری میں ہوا۔ 10 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے 7 ہجری میں عمرہ فرمایا تو حضرت میمونہ بیوہ تھی۔ حضور کے چچا حضرت عباس نے ان کے بارے میں حضور سے ذکر فرمایا تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ تقریباً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 3 سال 3 مہینے خدمت والا میں گزارے۔ 51 ہجری میں اسی مکان میں وصال فرمایا جہاں نکاح ہوا تھا۔ یہ آخری ازواج مطہرات سے ہیں۔ عمر 80 سال کی پائی۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ یہاں پر چھٹے حصے کا اختتام ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وابنیہ وحزبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔